تشدد کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا، یہ لوگ امن پر یقین نہیں رکھتے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پی ٹی آئی کارکن کی فائرنگ کے حوالے سے اہم گفتگو، کہا احتجاج میں اسلحے سے لیس ہو کر آئے۔ مال روڈ واقعے سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں، یہ جماعت ملک میں انتشار کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ہائی کورٹس میں تعینات ججز کی تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز شاہ رخ ارجمن، عمیر مجید ملک اور ایاز شوکت شامل، تینوں ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ججز سے حلف لیا۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشنز کو وفاقی آئینی عدالت کے مساوی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ 5 ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی، مستقل اور مدت میں توسیع سے متعلق بھی سمریاں منظور۔ ہائی کورٹ ججز کی رخصتی، پینشن اور مراد آرڈر اور 1997 میں ترامیم کی سمری کی بھی منظوری۔ صدر مملکت نے ہارون اختر خان کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کر دیا۔ ہارون اختر کو بطور مشیر وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوگا۔ ہارون اختر وزیر اعظم کے مشیر برائے صنعت و پیداوار ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ قائد اعظم کی پشاور آمد، محبت اور عقیدت کی ناقابل فراموش داستان۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے کرنل ریٹائرڈ جی بی شاہ نے قیام پاکستان اور قائد اعظم سے وابستہ بچپن کی خوبصورت یادیں تازہ کیں۔ کہا کہ پاکستان کے قیام کے لیے ہر فرد نے اپنی استطاعت کے مطابق جدوجہد کی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب کا جذبہ یکساں تھا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز۔ تھنک ٹینک سٹمسن سینٹر کے تجزیے کے مطابق اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کی سفارتی طاقت محض رد عمل تک محدود نہیں، واشنگٹن سے دفاعی روابط، تہران سے تاریخی تعلقات اور بیجنگ سے قربت اسے منفرد سفارتی حیثیت دیتے ہیں۔ ہم آبِ ہرمز کو کنٹرول کر رہے ہیں، امریکہ بحری نہیں پوری آبِ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا بھی دیا، کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کیا۔ بحری جہاز پر ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے ہر جانے کا مطالبہ۔ میر رضا قتل کیس، نئی تحقیقاتی ٹیم کے رکن ایس ایس پی علی رضا کا جائے وقوع کا دورہ۔ میر رضا کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ میر رضا کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے 6 سیمپلز جامعہ کراچی لیب کو موصول، 4 سیمپلز لاش، 2 والدین کے ریفرنس سیمپلز ہیں۔ کراچی سے جانے والے عوام ایکسپریس لاہور میں جیابگاہ کے قریب پٹری سے اتر گئی، ریلوے ٹریک پر آمد و رفت عارضی طور پر معطل، کراچی سے لاہور جانے والی ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز بھی ہڑتال کے لیے تیار، پیٹرول پر مارجن 8% کرنے کا مطالبہ، حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا، کہا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو پیٹرول پمپس پر کاروبار جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیزیبلٹی قرض پروگرام کے تحت 5ویں قسط کی حصولی کی تیاری، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جائزہ مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے تمام متعلقہ وزارتوں کو ڈیٹا رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت، مذاکرات کامیاب ہونے پر $1.2 ارب ملیں گے۔ موجودہ قرض پروگرام کی 5ویں قسط کی مد میں ایک موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات بچنے کے لیے $20 ملیں گے۔ مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 132 ہو گئی، 550 سے زائد زخمی، 1500 سے زائد عمارتیں منہدم، متعدد افراد ملبے تلے پھنس گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کولمبیا میں زلزلے سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس،
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کولمبیا کی آزمائش کی گھڑی میں کولمبیا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان JDS اسکالرشپ پروگرام کی نئی قسط 35 کروڑ جاپانی ین کا گرانٹ معاہدہ۔ اسکالرشپ پروگرام کے تحت رواں سال 17 پاکستانی نوجوان افسروں کو جاپان میں اعلیٰ تعلیم کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ 16 افسران جاپانی جامعات سے ماسٹرز جبکہ ایک افسر PhD کی ڈگری حاصل کرے گا۔ ملک میں اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ اور ان کی خدمات کا اعتراف۔ 11 اگست کو نیشنل مائنارٹی ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی میں کی گئی تاریخی تقریر کی نشاندہی کرتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان میں بلا تفریق ہر ایک کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ معاشرے کے تمام طبقات ایسا سماجی ماحول بنانے میں کردار ادا کریں جہاں تمام شہریوں کے عقیدے، شناخت اور انسانی وقار کا احترام کیا جائے۔ صدر زرداری کے اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے ہر شہری بالخصوص اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، مساوی مواقع کی فراہمی اور بھرپور اس کے لیے ہم کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سرگرم اقلیتی برادری کو خراج تحسین۔ اقلیتی کی آزادی اور حقوق کے تحفظ کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل پیرا ہونے کے عزم کا اعادہ۔ کہا کہ اقلیتوں کی عزت و ناموز، تحفظ اور ترقی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کوٹ ادو میں سناما کے قریب رکشا نہر میں ڈوب گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ حادثے کا شکار 11 افراد کو نہر سے نکال لیا گیا۔ 12 افراد کی نہر میں تلاش جاری ہے۔ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ کشمیر کے نوجوانوں کا قومی اتحاد اور پاکستان سے وفا کا دلکش انداز۔ ملک سے محبت، قربانی اور قومی یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان ہمارے خوابوں کی تعبیر، امیدوں کا مرکز اور دلوں کی دھڑکن ہے۔ کشمیری نوجوان کا کہنا ہے کہ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے عزم و حوصلے کا سرچشمہ ہے۔ اور چلو سبز ہلالی پرچم تھامے اس آزادی کے شان و شوکت کو 4 چاند لگائیں۔ آؤ سب مل کر ایک آواز ہو، فضاؤں میں پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ گونجے۔ عرض وطن سے تجدید وفا کے ساتھ 79ویں یوم آزادی کا شاندار ٹیزر جاری کر دیا گیا۔